یہ حکومت اپنے آخری دموں پہ ہے. آنے والے وقت میں ایک میسو پیٹریوٹک ریولوشن اس پاکستان میں بلڈ ہو رہی ہے. پاکستان کے نوجوان اللہ کے فضل سے بیدار ہو چکے ہیں. اب یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم بغیرتی اور بے عزتی کی ذلت کی زندگی یہ برداشت نہیں کریں گے. We will live with dignity and inshallah we'll die with honor. اب پاکستانی آرم فورسز یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ان تمام ایلیمنٹس کو ہم پاکستان کی پوری پالیسی پاکستان کے نیشنل سیکورٹی پالیسی اوور آل ہو رہی ہے. پاکستان کے نوجوان اب بیدار ہو کے پاکستان کی تقدیر اپنے ہاتھ میں لینے کی بات کر رہے ہیں. علامہ اقبال کا وہ پیغام جس کو 63 سال کی پاکستان کی تاریخ میں زندہ نہیں کیا گیا تھا، اب اللہ کے فضل سے یہ نوجوان نسل اس کو زندہ کر رہی ہے. اب وہ شاہین پیدا ہو رہے ہیں، وہ نسل پیدا ہو رہی ہے جو نرم دم میں گفتگو بھی ہوگی انشاءاللہ، گرم دم میں جستجو بھی ہوگی، جو رزم ہو یا بزم ہو وہ پاک دل بھی ہوگی اور پاک باز بھی ہوگی انشاءاللہ. وہ قلندر اور وہ درویش بھی پیدا ہوں گے کہ جن کی نگاہ سے تقدیریں بدلیں گی. کوئی اندازہ کر سکے گا ان کے زور بازو کا کہ نگاہ مرد مومن سے بدلتی ہیں تقدیریں، کہ خدا ان سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا، جو چاہتے ہو میں لکھ دوں گا تمہارے لیے. وہ تقدیر کے پابند نہیں ہوں گے کہ تقدیر کے پابند جمدا تو نہ پتا، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. وہ وسط افلاک میں تکبیر مسلسل دیں گے، ان کی اذان سے سبستان وجود لرزے گا. وہ بندہ مومن ہوں گے، وہ اقبال کے شاہین ہوں گے. وہ نسل ہوگی جو خدا گاہ بھی ہوگی، خدا مست بھی ہوگی. وہ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت بھی ہوگی. وہ قاری نظر آئے گی لیکن حقیقت میں ہوگی قرآن. یہ وہ نسل ہوگی جس کے لوح و قلم ہوں گے. لیکن ایک شرط ہے بچوں، اس شرط پہ اگر پورا اترتے ہو تو اللہ کی قسم جو کچھ خوشخبریاں اور بشارتیں تمہارے لیے لکھ دی گئی ہیں تمہارے مقدر میں، ان کو حاصل بھی کرو گے، اس کا ذریعہ بھی بنو گے. شرط صرف یہ ہے کہ محمد سے وفا تو تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق اور ادب اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. ادب رسول اور عشق رسول کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. جو تبدیلی لانا چاہتے ہو، اب جو تبدیلی آئے گی اقبال کے الفاظ میں وہ اس وجود سے آئے گی جو ارد شیری بھی ہوگا، جنیدی بھی ہوگا. یعنی اس کے پاس پولیٹیکل اور ملٹری پاور بھی ہوگی اور اپنی ذات میں جنید بغدادی کی طرح اللہ کا ولی بھی ہوگا. یہ وہ بندے ہوں گے جو پراسرار ہوں گے. یہ ظاہر میں آپ کو انجینئرز، ڈاکٹرز، سائنٹسٹ، کراچی یونیورسٹی، این ای ڈی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نظر آئیں گے، لیکن حقیقت میں یہ پراسرار وجود دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا ہوں گے، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی ہوں گے. ان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے. ان کو یہ نہیں بتانا پڑے گا کہ اسلامی حکومت کے خد و خال کیا ہوتے ہیں. یہ خودی کے ترجمہ بھی ہوں گے، خدا کے رازدار بھی ہوں گے. ان کا کہنا اللہ کا کہنا ہوگا، ان کا مارنا اللہ کا مارنا ہوگا. ان کی خوشخبریاں دینا اللہ کی طرف سے خوشخبریاں دینا ہوگا. اللہ اپنے فقیروں کی لاج رکھنے والا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے مفہوم کے مطابق اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ اللہ پر کسی بات کی قسم کھا لیں تو اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس قسم کو توڑتے ہیں. جب قائد اعظم کا انتقال ہونے لگا تو لوگوں نے پوچھا قائد اعظم سے کہ آپ اتنی جلدی ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مشن کو کیسے مکمل کرے گا؟ تو قائد اعظم نے جواب میں یہی فرمایا کہ فکر نہ کرو، میں جا رہا ہوں، جب وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر سے اپنا ایک اور لیڈر یا ایک ایسی جماعت کو بھیج دے گا جو تحفے کے طور پر تمہیں دی جائے گی، جو اس ملک کو اس کی حتمی تقدیر کی طرف لے کے جائے گی. مبارک ہو آپ لوگوں کو. اللہ تعالیٰ نے آج جس جماعت سے کام لینا ہے اپنی اس تقدیر کو لکھنے کے لیے، اور آئیں اب آپ کو بتائیں کہ اس پاکستان کی تقدیر لکھ کیا دی گئی ہے. 23 مارچ 2010 انشاءاللہ لاہور پر ایک پاکستان ریزولوشن اور پاس کی جائے گی. جو تعمیر پاکستان کی ریزولوشن 1940 میں پاس کی گئی تھی، اب تکمیل پاکستان کی ریزولوشن ہوگی. ہمارے بڑوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان کو لا الہ الا اللہ پہ بنانا ہے. ہماری یہ نسل آج فیصلہ کرے گی کہ اس کو محمد رسول اللہ پہ اس کی تکمیل کرنی ہے انشاءاللہ. آنے والے پاکستان کی شکل آپ کو دکھائیں ماشاءاللہ کیا ہوگی. یہ پاکستان امت مسلمہ کی قیادت کرے گا. پاکستان لیڈ کرے گا ایک مسلمان ملکوں کے بلاک کو جس کا نام ہوگا یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام. اس پاکستان کی مسلح افواج
ان کو پوری دنیا میں ڈپلوائے کیا جائے گا مسلمان ملکوں کے دفاع کے لیے. کسی کی جرات نہیں ہوگی کوئی فلسطین کا مسئلہ دوبارہ کھڑا کر سکے, کوئی چچنیا ہو, کوئی فلسطین ہو, کوئی عراق ہو, کوئی افغانستان ہو, کوئی کشمیر ہو, کہ وہاں پاکستانی مسلمان امت کی آبرو کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے انشاءاللہ. یہ پاکستان, اس کی ہاں اور نہ میں اس دنیا کے فیصلے ہوں گے. دنیا نے اس خطے میں کوئی قدم اٹھانا پڑے گا, اٹھانا چاہے گی تو پہلے پاکستان سے اجازت لے گی. یہ ہندوستان جو پاکستان سے چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے مسلسل, اس کو بھی ہم خوشخبری سنا دیں کہ تم اپنی بدنصیبی کو دعوت دے رہے ہو. رو گے اس دن تم جس دن ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ تم کو توڑ کے ہم سری لنکا کے سائز کا کر دیں. اور یہ بات ہم آپ کو صاف صاف بتا دیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسطنطنیہ کے فتح ہونے کی جو بشارت دی تھی, اس کے بعد ایک بشارت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندوستان کے فتح ہونے کی بھی دی ہے. اس کو حدیث شریف میں غزوہ ہند کا نام دیا گیا. ہندوستان نے فتح ہونا ہے ایک دفعہ پھر مسلمان فوجوں کے ہاتھوں, اور اللہ کے فضل سے یہ سعادت بھی آپ کے نصیب میں ہے. جنگ شروع وہ کریں گے, ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں. انہوں نے ہمارا بازو توڑ کے الگ کیا ہے, ہم نے ہندوستان کو نہیں توڑا. جنگ یہ شروع کریں گے, ہم صرف یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ اللہ کی قسم اب دہلی سے پہلے ہم نہیں رکیں گے, ختم ہم کریں گے اس کو. اس پاکستان میں انشاءاللہ سود اور ربا کا نظام ختم ہوگا. یہاں بیت المال کی بنیاد پر ریئل ویلتھ بیسڈ اکنامک ماڈل جس کی بنیاد خلافت راشدہ پہ ہوگی, وہ نظام انشاءاللہ یہاں قائم کیا جائے گا. اس پاکستان میں سیاست کا یہ ناپاک اور پلیت نظام ختم کر کے یہاں پر خلافت راشدہ کی بنیاد پر وہ اللہ کے ولی درویش اور فقیر حکمرانی کریں گے, جو جنیدی بھی ہوں گے اور ارشیری بھی ہوں گے, جو اللہ کے ولی بھی ہوں گے, فقیر بھی ہوں گے, درویش بھی ہوں گے انشاءاللہ. اس پاکستان میں تعلیم کا وہ نظام رائج کیا جائے گا کہ جو اپنی تاریخ, اپنی حرمت, اپنی عزت اور اپنی غیرت کی تربیت دے کے وہ نوجوان نسل پیدا کرتا ہے جو اپنے قرون اولیٰ کے بزرگوں کو بھی یاد رکھتی ہے, اپنی تاریخ سے بھی آگاہ ہوگی, اور آنے والی نسلوں کو بھی ہدایت اور روشنی کا وہ مینار بنے گی جو ہمارے قرون اولیٰ میں ہمارے بزرگوں نے پوری دنیا کو جس طرح ہدایت اور روشنی علم عطا فرمایا. یہاں پہ وہ ٹالرنس ہوگی, وہ محبت ہوگا, وہ پیار ہوگا جو خلافت راشدہ میں قائم کیا گیا تھا. چین سے لے کر یورپ تک 25 کروڑ آدمی اس خلافت راشدہ میں بستے تھے. ایک فساد, فرقہ وارانہ فساد, روٹی پانی گیس کا فساد, مس مینجمنٹ, کرپشن کا کوئی کیس, کوئی انسیڈنٹ, کوئی ایونٹ اس خلافت راشدہ میں کبھی نہیں ہوا. وہ نظام انشاءاللہ یہاں قائم کیا جائے گا. لوگ زکات لے کر پھریں گے, کوئی زکات لینے والا نہیں ہوگا. کوئی ظالم یہاں پر اس لیے ظلم نہیں کرے گا کہ اس کو یقین ہو کہ میں بچ کے نکل جاؤں گا. یہاں پہ سیشنز کورٹ, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اور وکیلوں کے کرپٹ نظام کی جگہ یہاں پر وہ نظام عدل کا رائج کیا جائے گا کہ عدل مفت بھی ہو, گھر کے نزدیک بھی ہو, آسان بھی ہو, ظالم و جابر اس سے دہشت زدہ بھی ہو, اور غریب, مسکین اور یتیم اور بیوہ اس میں اپنے آپ کو پناہ اور سکون اور عافیت بھی اور عزت بھی محفوظ کرے. یہاں کے حکمران وہ ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ دجلہ کے کنارے اگر کتا مر جاتا ہے تو میں ذمہ دار ہوں. یہاں کے حکمران وہ ہوں گے جو تلوار اور ساتھ ساتھ قرآن ہاتھ میں لے کر جن سے ایک بڑھیا سوال کر سکے گی کہ عمر ہم آپ کی اطاعت نہیں کرتے جب تک آپ ہمیں یہ نہ بتائیں کہ آپ کے جسم پہ 2 چادریں کہاں سے آئیں جب ہم سب کو ایک ایک چادر ملی ہے. وہاں کے حکمرانوں کو NRO کے ذریعے, سوئس کورٹ کیسز کے ذریعے ثابت نہیں کرنا ہوگا کہ کرپشن کہاں سے کی انہوں نے. اس پاکستان کی اب ہم نے تعمیر کرنی ہے. ہمارے پاس اب کوئی چوائس نہیں ہے. اگر آپ اس پاکستان کی اب یہ تعمیر نہیں کریں گے تو رون دیے جائیں گے. یہ فیصلے اللہ نے لکھ دیے ہیں. پاکستان کی اللہ حفاظت کر رہا ہے, کرتا رہے گا. پاکستانی اپنی خیر منائیں. اب ہمارے پاس ہمیں توبہ کرنی ہے, ہمیں اپنا تعلق اللہ کے رسول سے دوبارہ قائم کرنا ہے. ہم نے اس ملک کو, ہمارے پاس صرف 2 شناخت ہے, ہماری آئیڈیالوجی, ہماری آئیڈینٹی. ہماری آئیڈیالوجی سبز گنبد سے منسلک ہے, ہماری آئیڈیالوجی سبز ہلالی کے ساتھ. سبز گنبد اور سبز ہلالی ہماری شناخت بھی ہے, ہمارا نظریہ بھی ہے. اسی پہ ہمارا جینا ہے, اسی پہ ہمارا مرنا ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ اس پاکستان کو وہ شان جو اس نے اس کے نصیب میں لکھی ہوئی ہے, ہماری اللہ سے دعا یہ ہے کہ مالک ہمیں اجازت اور توفیق دے کہ ہم اس کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھیں, اس شان کا حصہ بھی بنیں. اس پاکستان نے جو کچھ اب آئندہ دنیا میں کرنا ہے
اس تقدیر کا اللہ تعالیٰ آپ کو ذریعہ بنائے. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو, اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. ہر وہ شخص جو اس مدینہ ثانی کو, اس صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے, اللہ اس کو تباہ برباد کرے. جو اس کو قومیت میں, لسانیت میں, فرقہ واریت میں, گروہی جماعتوں میں, مسلک کے اختلاف میں پھنساتا ہے, وہ اپنا انجام سوچ لے کہ اللہ کے یہاں اس کو تباہ برباد کر دیا جائے گا کہ وقت کا فرقان پاکستان کو بنا دیا گیا ہے. یہ مدینہ ثانی جس کا لفظ پاکستان عربی میں ترجمہ کرو تو مدینہ طیبہ اس کا ترجمہ بنتا ہے براہ راست. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ یہ پاکستان ایک طریقت کا نام ہے. جس طرح اولیاء اور فقراء کے سلسلے اور طریقت ہوتی ہے, یہ پاکستان بھی ایک طریقت کا نام ہے. جس کے پاس اس کا گرین پاسپورٹ ہے وہ اس طریقت میں بیعت ہے. اللہ آپ کو اس طریقت کو مبارک کرے, اللہ آپ کو یہ پاکستان مبارک کرے, اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو, اللہ آپ کو توفیق اور اذن اور اجازت دے کہ اللہ کے دست بازو بنے. پاکستان زندہ باد انشاءاللہ.